إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. مومنات گرامی، پروردگار متعال قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے: وما أصابكم من مصیبة، اور جو مصیبت تم تک پہنچتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہے، ویعفو عن کثیر، اور خدا تو بہت کچھ معاف کر دینے والا ہے۔ مومنات، آج شب عاشور ہے، عاشور کی رات ہے، آج کریم ابن کریم کی رات ہے، اس حسین کی رات ہے کہ جس نے حبیب ابن مظاہر کی قربانی بھی پیش کی، اپنے جوان کڑیل علی اکبر بھی کی قربانی بھی پیش کی، قاسم کی قربانی بھی پیش کی، عباس کے بازو بھی دیے، اور حد یہ ہے کہ 6 مہینے کے علی اصغر کو بھی قربان کر دیا۔ لیکن ایسے کریم ابن کریم ہیں، ایسے مہربان ہیں حسین، ایسی محبت کرنے والے ہیں، پھر بھی جب وقت رخصت سر سجدہ آخر میں رکھا ہوا ہے تو اس قوم کے لیے دعا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مومنات گرامی، آج 10ویں مجلس میں مجھے جس خوبصورت موضوع کے اوپر گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ، وہ ہے عفو و درگزر، معاف کر دینا اور بخش دینا۔ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام عفو و درگزر، معاف کر دینا اور بخش دینے کی تعریف یوں بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی برائی کو، کسی کی غلطی کو انتقام رکھتے ہوئے معاف کر دینے کا نام عفو و درگزر ہے، نہ صرف معاف کر دینا بلکہ بھول جانا اس طرح سے کہ سامنے والے کو احساس نہ ہو۔ معاف کر دینے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہمیں نقصان پہنچاتا ہے، کوئی ہمیں تکلیف دے، کوئی ہمیں اذیت کرے اور ہم اس بات پر قدرت رکھتے ہوں کہ ہم اس کو پلٹ کر جواب دے دیں، اس سے انتقام لے لیں اور اس کے باوجود معاف کر دیں، اسے کہتے ہیں معاف کر دینا۔ یعنی واقعی معنی میں معاف کرنے والا یہ معاف کرنا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں معاف کر دینا۔ یعنی انسان کے پاس طاقت پائی جاتی ہے، انسان اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ سامنے والے سے انتقام لے لے، لیکن انتقام نہیں لیتا اور اسے معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک خوبصورت سا
ایک اخلاق ہے انسان کا، ایک خوبصورت طریقہ ہے انسان کا، جسے روایت میں بھی تاج المکارم کہا گیا ہے۔ یعنی جتنی بھی فضیلتیں ہیں ان کا تاج کیا ہے؟ اسے معاف کر دینا کہتے ہیں۔ یعنی جتنی انسان کے اندر خوبیاں پائی جاتی ہیں اس میں بہترین خوبی یہ ہے کہ انسان دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دے، دوسرے کی کوتاہیوں کو معاف کر دے۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، خُذِ الْعَفْوَ، قرآن میں حکم ہے، ارشاد پروردگار متعال ہے، معبود کریم کہہ رہا ہے اپنے بندوں سے کہ تم معاف کر دو، تم بخش دو۔ گویا معاف کر دینا ایک الہی عمل ہے، اور اس کے برعکس انتقام کی شدت ایک شیطانی عمل ہے۔ اور دوستو مومنات گرامی، یہ انتقام ایک شیطانی عمل ہے۔ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور شیطان ہمارا اور آپ کا کھلا ہوا دشمن ہے، جس نے ہم سے دشمنی ٹھان رکھی ہے، اور اپنی دشمنی کا اعلان اس نے واضح لفظوں میں کیا ہے، اور ہم سے دشمنی نبھاتا آ رہا ہے۔ ان الشیطان لکم عدو مبین۔ اب یہ شیطان کرتا کیا ہے؟ یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، قرآن کہتا ہے کہ شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی نسبت کینہ، نفرت اور بغض کو ایک دوسرے کے دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ یعنی ایک مومن کے دل میں دوسرے مومن کے لیے کینہ، ایک مومن کے دل میں دوسرے مومن کے لیے نفرت، ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کے لیے نفرت کی آگ کو بھڑکاتا ہے۔ یعنی یہ شیطان ہمارا اور آپ کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ عزیزو، یہ نہیں چاہتا کہ ہم خوش رہیں، یہ نہیں چاہتا کہ انسان آپس میں محبت کے ساتھ رہے، یہ نہیں چاہتا کہ انسان کو جو مقام اس کے اللہ، کیونکہ دشمن ہے، انسان کو جو مقام اس کے اللہ نے عطا کیا ہے، جو رتبہ اس کو اس کے پروردگار نے دیا ہے، وہ اس کے پاس باقی رہ جائے۔ پروردگار نے کیا رتبہ دیا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی اس انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر کے، اپنا جانشین بنا کر کے روئے زمین پر بھیجا، اور بھیجنے کے بعد شیطان سے کہہ دیا چونکہ یہ مظہر صفات الہی ہے لہٰذا اس کے آگے سجدہ کرو۔ اب شیطان کے دل میں دشمنی پیدا ہوگی۔ یہی دشمنی تھی کہ اس نے ہمارے جد آدم کو بہشت میں نہ رہنے دیا اور نکلوا دیا۔ ظاہر سی بات ہے وہ ہم پر کیسے مہربان ہو سکتا ہے؟ اب اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نہ رہیں، مومن ایک دوسرے سے متحد ہو کر نہ رہیں، بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے نہ رہ سکے، رشتہ دار آپس میں جھگڑتے رہیں۔ اس کو اسی میں مزہ آتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ مومن اپنی آخرت کو تباہ کر دے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی دنیا بھی خراب ہو جائے، اس کی آخرت بھی تباہ ہو جائے، لہٰذا وہ ہمارے دلوں میں نفرت کی آگ بھڑکاتا ہے، اور ایک بہترین اور خوبصورت صفت جسے معاف کر دینا کہتے ہیں اس کو ہمارے قلبوں سے نکال دیتا ہے۔ مومنات، یہ جو ہمارا دل ہے نا، جو ہمارا قلب ہے، یہ حرم الہی ہے، یہ خدا کا حرم ہے، یہ وہ قلب ہے کہ جس میں پروردگار کو رہنا چاہیے۔ اب آپ خود بتائیے کہ جس قلب کے اندر نفرت ہوگی، جس قلب کے اندر کینہ پایا جاتا ہوگا، جس قلب میں محبت نہیں ہوگی، اس قلب میں پروردگار کیسے رہ سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ مومنات گرامی، معاف کرنا کمال ہے انسان کا۔ انسان جب انسانیت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتا ہے، جب وہ خلیفۃ اللہ بن جاتا ہے، تو اس کے اندر یہ صفت عروج پا جاتی ہے، وہ اس صفت کا مظہر بن جاتا ہے۔ لیکن معاف کرنے والے بھی تین طرح کے ہوتے ہیں، تین طرح کے لوگ ہیں، ان کے معاف کرنے کے تین طرح کے طریقے ہیں، تین طرح کے لوگ ہیں جو تین طرح سے معاف کرتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو غلطی معاف کر دیتے ہیں، مثلا ہم سے کوئی غلطی ہوگی، انہوں نے معاف کر دیا، بہرحال ان کا بھی بہت شکریہ، اگر معاف کر دے تو جسے معاف کیا جائے حق تو یہ ہے کہ وہ پلٹ کر شکریہ ادا کرے۔ دوسرا وہ ہے جو برائی کو معاف بھی کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ بھول بھی جاتا ہے،
یعنی معاف بھی کرتا ہے اور اسے بھول بھی جاتا ہے. یعنی ایسے کہ جیسے آپ دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سماج کے اندر کہ لوگ معاف تو کر دیتے ہیں لیکن سالہ سال اس بات کو دل میں رکھے رہتے ہیں اور جب موقع ملتا ہے تو جتائے بغیر نہیں رہتے کہ مثلاً فلاں موقع پر تو آپ نے ایسا کیا تھا. یعنی معاف کر دیتے ہیں لیکن جتاتے ضرور ہیں، کبھی نہ کبھی موقع سے یاد دلا دیتے ہیں. لیکن تیسرا وہ لوگ ہیں جو برائی کا بدلہ نیکی سے دیتے ہیں. ماشاءاللہ کیا تعریف ہے ایسے لوگوں کی، کتنے نیک لوگ ہوتے ہیں یہ افراد کے، کتنے خوبصورت افراد ہیں یہ، کتنے بشعور ہیں یہ لوگ جو برائی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دیتے ہیں. نہ صرف یہ کہ معاف کر دیتے ہیں، نہ صرف یہ کہ بھول جاتے ہیں، نہ صرف یہ کہ کبھی یاد نہیں دلاتے، بلکہ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ نیکی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کوئی بد اخلاقی کرتا ہے تو اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں. کوئی جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، یہ اس کے ساتھ وفا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور عزیزوں اور دوستوں، شب عاشور ہے، حسین ابن علی کی رات ہے، حسین کی رات ہے، کریم ابن کریم کی رات ہے. اگر ہم امام حسین علیہ السلام کی زندگی سے سبق حاصل نہ کر سکیں، اگر ان کی سیرت طیبہ پر نہ چل سکیں تو ہمیں غم منانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارے آنسوں کا امام حسین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا، بلکہ امام حسین نے اتنی قربانیاں اس لیے دیں کہ یہ ساری چیزیں ہم سیکھیں اور اللہ کی بارگاہ میں ایک مقام حاصل کریں. اور دیکھیے کہ شب عاشور ہے، آپ کو جناب حر والا قضیہ تو یاد ہی ہوگا کہ جناب حر وہ ہیں کہ جنہوں نے امام حسین کا راستہ روکا. لیکن ایک بات آپ کی خدمت میں کہتی چلوں کہ حر وہ شخصیت ہے کہ جو باادب ہیں. تاریخ نہیں کہتی کہ انہوں نے اہل بیت کے ساتھ بے ادبی کا مظاہرہ کیا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ادب کرتے رہے. لیکن حر ہیں کہ جنہوں نے حسین کا راستہ روکا اور حسین مجبور ہوئے کربلا میں آنے کے لیے، حسین کربلا میں آئے ہیں. لیکن جب صبح عاشور ہوتی ہے تو یہی حر ہدایت کے راستے میں آ جاتے ہیں، ہدایت کی منزل میں آتے ہوئے کہتے ہیں نحن نلحق بالحسین، مجھے حسین سے ملحق ہونا ہے، میں حسین کی بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں، مجھے حسین کے ساتھ چلنا، لأننا نفوز بالسعادہ، میں چاہتا ہوں حسین کے ساتھ آ کر کے، حسین کی راہ میں آ کر کے، حسین کی معیت میں آ کر کے میں بھی سعادت مند زندگی گزار سکوں، سعادت کے مرتبے پر فائز ہو جاؤں، حسین کے ساتھ بہشتی ہو جاؤں. تو عزیزوں اور دوستو، یہ تو حسین کے پاس آئے ہیں، غلطی اگر ہوئی تھی اب حسین کی خدمت میں آئے ہیں. ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم اور آپ ہوتے تو یہ کہتے کہ اب جو کرنا تھا تم نے وہ کر لیا، اب پچھتانے سے کیا فائدہ، اب ہمارے ساتھ نیکی کرنے سے کیا فائدہ. لیکن چونکہ حسین کریم ابن کریم ہیں، حسین حجت اللہ ہیں، حسین ہادی ہیں، حسین رہنما ہیں، حسین کیا کرتے؟ آگے بڑھتے ہیں، حر کا استقبال کرتے ہیں. نہ یہ کہ معاف کر دیتے ہیں بلکہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اے حر، آج اس وقت تم ہمارے مہمان بن کر آئے ہو جب میزبانی کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. حسین نے آگے بڑھ کر حر کو گلے سے لگا لیا، نہ یہ کہ معاف کر دیا، گلے سے لگایا اور پھر کہتے انت حر فی الدنیا والآخرہ، یعنی اے حر جب تم میرے پاس آئے ہو نہ یہ کہ معاف کر دیا، اب دنیا بھی ہے تمہاری ہے اور آخرت بھی تمہاری ہے. تو عزیزوں اور دوستو، ایسا معاف کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج رات ہم بھی کہیں امام حسین علیہ السلام سے نحن نلحق یا حسین، اے حسین آج کی رات ہم آپ سے ملحق ہوتے ہیں اور آج کی رات ہم خود سے یہ طے کرتے ہیں کہ جن جن لوگوں کو ہم نے معاف نہیں کیا، جن کی طرف سے ہمارے دلوں میں کینے ہیں، جن کی طرف سے ہمارے دل آلودہ ہیں، مولا آج آپ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں ہم ان لوگوں کو معاف کر دیں گے. چونکہ مولا آپ ہمارے مولا ہیں، جب آپ نے معاف کر دیا تو مولا ہم بھی معاف کریں گے، ورنہ ہم کیسے
कैसे शिया बन सकते हैं, वरना हमें क्या हक़ है मौला पर आंसू बहाने का, जब हमें अपने ऊपर इतना इख्तियार न हो, इतना कंट्रोल न हो कि हम किसी को माफ़ कर सकें। इतना अगर बाकमाल न बन सके तो हुसैन पर रोने के लिए हमारे पास उन आंसू को जो हम बहाएंगे उनकी कीमत ही नहीं रह जाएगी, इसलिए कि हुसैन की कीमत आमाल की है। अजीज़ों और दोस्तों, एक बात जो आपकी खिदमत में अर्ज़ करती चलूँ, शायद इन बातों को सुनते हुए आपके जहन में एक सवाल पैदा हो कि हम क्यों माफ़ कर दें, उसका फ़ायदा क्या होगा। पहला फ़ायदा तो यही है कि आज इस रात में जबकि आप सब दुखी हैं, आप सबके क़ल्ब गमगीन हैं, हमारे दिल जो है वो लगता है कि हलक में आ रहे हैं, ऐसा महसूस होता है कि अजीब सी रात है, अजीब सा माहौल बना हुआ है, ना जाने हमें करबला से रोने की आवाज़ें महसूस हो रही हैं, हमें ज़ैनब के रोने की आवाज़ आ रही है, किसी मक़तल से माँ के रोने की आवाज़ आ रही है। तो हम क्यों ना हुसैन की सीरत पर अमल करें, क्यों ना हुसैन की सीरत को अपनाते हुए वाक़ई लोगों को आज तहे दिल से माफ़ कर दें। तो माफ़ क्यों करें, इसका फ़ायदा ही क्या है। पहला फ़ायदा क्या है, क्यों माफ़ करें, कैसे हो सकता है हम माफ़ ना करें, हमारी क्या औकात हम माफ़ ना करें। इसलिए कि ये अम्र इलाही है, ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह का दस्तूर है, अल्लाह का फरमान है कुरान में इस तरह से, वल यअफू वल यस्फहू, यानी माफ़ कर देना चाहिए, एक तरह से हुक्म इलाही है। और अगर हम अल्लाह के बंदे हैं, यानी एक होती है नौटंकी, लेकिन अगर वाक़ियत में हम ख़ुद को अल्लाह का बंदा समझते हैं तो हमें हक़ नहीं है कि हम ये ख़ता करें कि हम अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करें, अल्लाह के फरमान की इताअत ना करें। अब जब अल्लाह का हुक्म है कि तुम माफ़ कर दो, तो अल्लाह का हुक्म है तो माफ़ कर देना चाहिए। क्यों माफ़ करें, इसलिए माफ़ करें हम बंदे हैं और ऊपर से आर्डर है, इसलिए माफ़ करें कि हम ग़ुलाम हैं और आका का हुक्म है कि तुम माफ़ कर दो। अब बंदे को हक़ नहीं है कि वो सरपेची करे, अब बंदा इस बात का हक़ नहीं रखता कि वो नाफरमानी करे। दूसरी चीज़, हम क्यों माफ़ करें। अज़ीज़ों और दोस्तों, मोमिनात गिरामी, क्या हम सब नहीं चाहते कि अल्लाह हमको माफ़ कर दे। क़यामत के दिन जब हमारे शाने गुनाहों से संगीन हो चुके होंगे, जब हर तरफ वहशत का माहौल होगा, तो क्या हम नहीं अपने परवरदिगार से गिड़गिड़ा कर कहेंगे, परवरदिगार हमें माफ़ कर दे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूबी, परवरदिगार मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, परवरदिगार मेरी ख़ताओं को माफ़ कर दे। अब जो बंदा मोमिन जिसका क़यामत पर यकीन है, अगर वो चाहता है कि उसका परवरदिगार उसको माफ़ कर दे, तो वही परवरदिगार ये कहता है, अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरुल्लाहु लकुम, क्या तुम्हें पसंद नहीं है कि तुम्हारा परवरदिगार माफ़ कर दे। अगर तुम्हें ये बात पसंद है, अगर तुम ये चाहते हो, तुम्हारी ये ख्वाहिश है कि तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें माफ़ कर दे, तो तुम मेरे बंदों को माफ़ कर दो। जैसे तुम्हें मुझसे तवक्को है, ऐसे मुझे तुमसे तवक्को है कि तुम मेरे बंदों को माफ़ कर दो, क्योंकि अल्लाह सब बंदों को बहुत चाहता है। लिहाजा अगर हम ये चाहते हैं कि क़यामत के दिन हमें माफ़ कर दिया जाए, क़यामत के दिन बड़ी ख़ूबसूरत सी रिवायत है, एक मुनादी निदा देगा, कहाँ हैं वो लोग जिनका अज्र अल्लाह के पास महफूज है। क्या हम और आप नहीं चाहते कि कल क़यामत के दिन जब ये आवाज़ आए, हमारा किरदार इतना बुलंद हो कि हम भी उन्हीं सफ़ों में जाकर खड़े हो जाएं, कि जब मुनादी निदा दे कि कहाँ हैं वो लोग, कहाँ हैं वो अफराद जिनका अज्र अल्लाह के पास महफूज है, और वो जन्नत में बग़ैर किसी हिसाब व किताब के दाखिल हो जाए। तो पूछा जाएगा कि परवरदिगार ये कौन लोग हैं कि जिन्हें बग़ैर किसी हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल होना है, ये कौन लोग हैं जिनका अज्र तेरे पास महफूज है। तो आवाज़ आएगी, ये वो लोग हैं जो दुनिया में मेरे बंदों को माफ़ कर दिया करते थे, जो दुनिया में मेरे बंदों को बख्श दिया करते थे। तो अज़ीज़ों और दोस्तों, दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरुल्लाहु लकुम, क्या तुम पसंद नहीं करते अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। अगर पसंद करते हो, अगर अपने आप से मोहब्बत है, अपनी कुछ हैसियत समझ में आती है, तो इंशाअल्लाह कि हम
آج کی رات ان مومنین و مومنات کو معاف کر دیں گے کہ جنہوں نے ہمارے حق میں کچھ برا کیا ہوگا۔ تیسری چیز جو ایک دنیاوی فائدہ ہے انسان کا، معاف کرنے والا صاحب عزت ہوتا ہے۔ عزیز اور دوستو، معاف کرنے والا کمزور نہیں ہوتا، وہ کوئی ضعیف انسان نہیں ہوتا، وہ کوئی ناتوان انسان نہیں ہوتا، بلکہ معاف کرنے والا قدرت مند ہوتا ہے، عزت مند ہوتا ہے۔ معاف کرنے والا اپنی تربیت کا پتہ دیتا ہے، معاف کرنے والا اپنے خاندان کا پتہ دیتا ہے، اپنے خاندان کی شرافت کا پتہ دیتا ہے۔ معاف کرنے والا صاحب کمال ہوتا ہے، اپنے بڑے پن کا مظاہرہ کرتا ہے، اپنا بڑا پن دکھاتا ہے اور معاف کرتا ہے۔ اور پیغمبر اسلام کہتے ہیں معاف کر دو، تم پر ضروری ہے کہ معاف کر دو، اس لیے کہ معاف کرنے سے عزت میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہیں دنیا میں ایسا دیکھا ہے آپ نے کہ اگر کوئی کسی کو معاف کر دے تو معاف کرنے والے کو یہ کہا جائے کہ کیسا پست آدمی ہے؟ نہیں، ہر آدمی اس کی تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ کتنا بشخصیت انسان ہے، کتنا اچھا انسان ہے، کہ اس کے ساتھ برائی کی گئی لیکن اس نے معاف کر دیا، اس کے ساتھ برا ہوا لیکن اس نے معاف کر دیا۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی ایسا شخص مل جاتا ہے کہ جس کو ہم دیکھیں کہ وہ معاف نہیں کرتا، کچھ لوگ ہوتے بھی ایسے اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ معافی مانگتے رہ جاؤ، اتنا کینہ رکھتے ہیں دل میں، اتنا بغض رکھتے، کہتے ہیں مرتے مر جائیں گے لیکن معاف نہیں کریں گے، جو بھی ہو جائے ہم معاف نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ کہ امام حسین کے شیعوں میں ایسے لوگ نہ ہوں، کیونکہ امام نے تو صبح عاشور پہلے ہی ثابت کر دیا کہ ہمارے ساتھ وہ آ سکتا ہے لِأَنَّا نَفُوزُ بِالسَّعَادَةِ، اس راہ میں وہی سعادت پا سکتا ہے جس کے پاس یہ صفت پائی جاتی ہو، اگر نہیں پائی جاتی تو ہمارے ساتھ نہیں آ سکتا۔ اب چوتھی چیز جس کا ہمیں معاف کرنے سے ہمیں فائدہ ملتا ہے وہ ہے کہ معاف کرنے سے عمر طولانی ہوتی ہے۔ ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا لمبا ہی جئیں، اچھی زندگی گزاریں، اگر صاحب اولاد ہیں تو کہ بچوں کے سروں پر انشاءاللہ اتنا عرصہ رہیں کہ ان کی تربیت کر سکیں اور وہ کسی جگہ تک پہنچ جائیں، اپنے ٹھکانے لگ جائیں، یہ سب کی خواہش ہوتی ہے۔ تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں من کثر عفو، جس کی بخشش زیادہ ہے، جو معاف زیادہ کر دیتا ہے، مد فی عمرہ ہی، اس کی عمر طولانی ہوتی ہے۔ وجہ ہے اس کی اس لیے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی، اس لیے کہ جو معاف کرتا ہے، معاف کرنے سے اس کا قلب صاف ہو جاتا ہے، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اس کے دل میں کوئی فکر و خیال، کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ جبکہ جو معاف نہیں کرتا اس کے دل میں کینہ باقی رہتا ہے، بغض باقی رہتا ہے، نفرت کی آگ باقی رہتی ہے، جو مسلسل اسے اذیت کرتی رہتی ہے، مسلسل اس کو جھلساتی رہتی ہے، مسلسل اس کو پریشان کرتی رہتی ہے۔ اب جب انسان ذہنی طور پر مسلسل پریشان رہے گا، مسلسل آزردہ خاطر رہے گا، مسلسل اس کے قلب میں ایک آگ جلتی رہے گی تو وہ ذہنی مریض ہو جائے گا، اور جب ذہنی مریض ہوگا تو اس کا جسم بھی فاسد ہو جائے گا، اور پھر یہ ہے کہ خود بخود عمر کم ہو جائے گی۔ دوسری وجہ جو ہے کہ معاف کرنے سے کیسے عمر طولانی ہوتی ہے، جب ہم معاف کرتے ہیں تو اللہ خوش ہو جاتا ہے، اس کے رسول خوش ہو جاتے ہیں، اس کے فرشتے خوش ہو جاتے ہیں، اور پھر جس کو ہم معاف کرتے ہیں وہ ہم سے خوش ہو جاتا ہے، اور جب وہ ہم سے خوش ہو جاتا ہے تو وہ ہمیں دعائیں دیتا ہے، اور آپ اور ہم تو جانتے ہی ہیں کہ دعاؤں کا تو ایک الگ ہی معجزہ ہے، ہم اور آپ سب دعاؤں کے محتاج ہیں۔ یہ ساری تھی ایک تھیوری۔ اب دیکھنا ہے کہ پریکٹیکلی ہم کوئی ایسا نمونہ آپ کے سامنے پھر سے پیش کریں کہ جس سے یہ مطلب ہمارے ذہنوں میں محکم ہو جائے، ہمارے ذہنوں میں جگہ لے لے، ہمارے قلب کے اندر اس بات کو جگہ مل جائے ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، ہمیں اس صفت کو اپنے اندر لانا ہے۔ ہم صرف سن کے اس کان سے نکال نہیں دیں گے، اگر نکال دیں گے تو ہمیں حق نہیں ہے یہ کہیں نحن نلحق بالحسین، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو معاف نہیں کرتے، آئیے دیکھیے آپ اپنے مولا اور آقا کا کردار۔ امام حسین علیہ السلام ہیں،
اور روز عاشور ہے، عاشور کا دن، عاشور کے دن کی سختیاں ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ قحطبہ بن نامی، طبیب بن قحطبہ نامی ایک فوجی کمانڈر ہے، ایک شام کے ایک فوجی دستے کا کمانڈر ہے، جو میدان میں آیا اور حل من مبارز کی آواز دی، ادعا کرتے ہوئے میدان میں آیا کہ کوئی ہے جو میرے ساتھ لڑنے کے لیے آئے، یعنی کافی پہلوان ہے، اپنی طاقت پر اس کو کافی غرور ہے، اور میدان میں آ کر ایسے کہتا ہے۔ اب اس کو تو معلوم ہی ہے کہ اب اس وقت امام حسین کے علاوہ کوئی نہیں بچا بیویوں، یہ وہ وقت تھا جب کوئی نہیں بچا تھا، صرف امام حسین علیہ السلام اکیلے ہیں، تنہا ہیں۔ اب امام آگے بڑھے تو جب یہ شخص امام کو دیکھتا ہے، چونکہ معلوم ہے کوئی نہیں، تو کہتا ہے کہ فرزند رسول میں نہیں، چونکہ آپ فرزند رسول ہیں اور آپ اتنے بڑے لشکر کو دیکھ رہے ہیں، میں بھی نہیں چاہتا کہ میں آپ کو قتل نہیں کرنا چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ اس غلط کام میں میرے ہاتھ آلودہ ہوں، لہٰذا آپ ایسا کریں کہ تسلیم ہو جائیں، خدا لعنت کرے۔ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری عزت میری شہادت میں ہے، اور تسلیم ہونے کا تو سوچو بھی مت، تم میرے مقابلے میں جنگ کرنے کے لیے آئے ہو، لہٰذا آؤ جنگ کرتے ہیں۔ حملہ شروع ہوا، امام حسین علیہ السلام نے حملہ کیا، پہلے ہی حملے میں اس کا پیر کاٹ دیا، اب وہ گھوڑے سے جا گرا، جیسے ہی گھوڑے سے گرتا ہے تو گڑ گڑانے لگتا ہے، امام اس کے سرانے گئے، زہرا کا لال سراہنے جاتا ہے، وہ شخص ڈر جاتا ہے کہ کہیں حسین مجھے قتل کرنے تو نہیں آ رہے، لیکن حسین کے کرم کا حال دیکھیے، حسین کے بخشنے کا انداز دیکھیے، حسین سراہنے جاتے ہیں۔ فوجی قانون یہ ہوتا ہے جنگ کے اندر کہ جب کوئی آپ پر حملہ کرے، اگر وہ مغلوب ہو جائے تو آپ اس کو قتل کر دیں، لیکن یہ حسین ہے، یہ فاطمہ کا لال ہے، اس ماں کی گود میں پلا ہے کہ جب وہ راتوں کو دعائیں کرتی ہیں تو پہلے ہمسائے کے لیے دعا کرتی ہیں، پھر اپنے لیے دعا کرتی ہیں، پہلے اپنے بابا کی امت کے لیے دعائیں مانگتی ہیں، پھر اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگتی ہیں۔ حسین سراہنے گئے، حسین سراہنے جا کر کے کہتے ہیں کہ اے تمیم، کیا تم گھبرا گئے ہو، تمہیں کچھ چاہیے؟ تو ایک مرتبہ کہتا ہے مولا قتل نہیں کرنا، گڑ گڑانے لگا، کہا یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے قبیلے والوں کو بلاؤں اور وہ تمہیں اٹھا کر کے لے جائیں؟ تو کہتا ہے ہاں مولا بلا دیجئے، حسین کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ قتل کر دیتا۔ اب حسین نے اس کے قبیلے والوں کو آواز دی، مولا کہتے ہیں کہ اے تمیم کے قبیلے والوں، آؤ اور اپنے اس دوست کو اٹھا کے لے جاؤ، اپنے اس فرد کو اٹھا کر کے لے جاؤ۔ قبیلے والے آتے ہیں اور اس زخمی کو، مجروح کو اٹھا کر کے لے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ امام حسین کی عظمت ہے، یہ امام حسین کا کمال ہے کہ اپنے دشمن کے سامنے بھی جاتے ہیں، عصر عاشور کو جاتے ہیں، پھر بھی معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن دشمن نے کیا کیا؟ عزیزوں اور دوستوں، آج تو مصائب پڑھنے کی ہمت بھی اپنے اندر نظر نہیں آ رہی، آج وہ قوت بھی نہیں پائی جا رہی، اس لیے کہ بار بار ذہن میں خیال آتا ہے کہ آج عاشور کی رات ہے، آج شب عاشور ہے، آج آل محمد پر مصیبتوں کی رات ہے، آج بہن کی بھائی سے بچھڑنے کی رات ہے، آج بہن بھائی سے جدا ہو جائے گی۔ عزیزوں اور دوستوں، جب 9 محرم کی عصر آئی تو ایک مرتبہ جب دشمن حملے کے لیے تیار ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام نے عباس کو آواز دی، اے عباس، اے میرے بھائی ادھر آؤ، جاؤ عمر سعد سے پوچھو یہ کیا شور شرابہ ہے۔ عباس گئے، واپس آئے، کہنے لگے مولا، دشمن جنگ کا ارادہ رکھتا ہے، دشمن لڑنا چاہ رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہیں عباس جاؤ ان دشمنوں سے کہہ دو، ان ظالموں سے کہہ دو حسین ایک شب کی مہلت مانگتا ہے۔ اے عباس انی احب الصلاۃ، اے عباس حسین نماز کو بہت پسند کرتا ہے، اے عباس آج کی رات میں تسبیح و تہلیل و استغفار کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزوں اور دوستوں، ایک شب کی مہلت مانگی، ایک رات کی
کی مہلت مانگی، ارے کوئی ایسی ہی رات رہی ہوگی۔ ارے حسین آج کی رات تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں، ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتے ہیں، کبھی اصحاب کے خیمے میں جاتے ہیں، ارے کبھی جا کر بچوں کو دیکھتے ہیں، کبھی بیویوں کے خیمے میں جاتے ہیں۔ سید سجاد کہتے ہیں ارے میں نے اپنے بابا کو ایک شعر پڑھتے ہوئے سنا، یا دارو فلک من خلیل۔ ارے جب یہ شعر میں نے سنا تو مجھے پتا چل گیا آج میرے بابا حسین کی آخری رات ہے۔ یہی دل جلے جملے ارے ایک دل جلی بہن نے سن لیے، اب جو زینب نے سنے، آگے بڑھی آواز دی، بے ابی انت و امی و نفسی، بھیا قربان ہو جاؤں، لیتن الموت عادمن الحیات، اے کاش میں مر گئی ہوتی اور یہ سب نہ سنتی۔ ارے یہ کہہ کر زینب نے لطمت علی وجہہا، ارے سر و سینہ پیٹ لیا، غش علیہا، زینب کے اوپر غشی طاری ہو گئی۔ ہائے ارے اللہ قلب زینب، شہزادی میں آپ کے قلب پر قربان ہو جاؤں۔ ایک وہ وقت بھی آیا، حسین در خیمہ پر آئے، وقت آخر ہے، رخصت کے لیے آئے ہیں، آواز دیتے ہیں یا رقیہ، یا فاطمہ تو، یا زینبو، یا کلثوم، علیکن منی سلام۔ ارے یہ سننا تھا، بیویاں مولا کے گرد اکٹھا ہو گئی، کوہرام برپا ہو گیا، الفراق، الوداع کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ پتہ نہیں میرا دل کہتا ہے آپ بھی ایسا ہی سوچتی ہوں گی نا، حسین کی ایک چھوٹی سی بچی ہے، آگے بڑی ہوگی، کھاؤ گا ارے بابا نہ جائیے، ارے بابا اس چھوٹی سی بچی کو کس کے سہارے چھوڑے جاتے ہیں، ارے بابا اس بیابان میں تنہا چھوڑ کے نہ جائیے، ارے بابا دیکھیے تو ابھی تو نہ چچا عباس ہے، نہ بھیا علی اکبر ہے، ارے نہ قاسم ہے، نہ محمد ہے، ارے بابا کوئی تو نہیں بچا، ارے بابا آپ کے بعد میں کس کے سینے پر سوؤں گی، ارے بابا آپ کے بعد میرے سر پر کون ہاتھ پھیرے گا۔ عزیز و حسین چلے ایک مرتبہ کہتے ہیں ایتونی بثوب لا یرغب فی، بڑے سخت جملے ہیں یہ تاریخ کے، یہ روایت کے، ارے میرے وہ کپڑے پرانے کپڑے لے کر کے آؤں۔ میں کہوں گی آقا یہ پرانے کپڑے نہیں بلکہ آپ اپنی زندگی میں زہرا کی لاڈلی سے، زہرا کی مہجائی سے ارے آپ کفن مانگ رہے ہیں۔ عزیزو حسین چلے، وقت آخر ہے، رخصت ہونا چاہتے ہیں، اب جو سوار ہونا چاہا، ارے میرے اور آپ کے غریب امام نے ایک دفعہ دائیں طرف دیکھا، پھر بائیں طرف دیکھا، ارے نہ عباس نظر آ رہے ہیں، نہ قاسم نظر آتے ہیں، نہ محمد نظر آتے ہیں، ارے کوئی نظر نہیں آتا، ہر طرف خون ہی خون ہے، ہر طرف لاشیں بکھرے پڑے ہیں، کہیں محمد کا لاشا ہے تو کہیں علی اکبر کا جنازہ تو کہیں حبیب کی لاش۔ ایک مرتبہ صدائے استغاثہ بلند کرتے ہیں، حل من مغیث یغیثنا، ارے زینب آگے بڑھی، حسین کو سوار کیا، زہرا کا لال چلا، مقتل کی جانب چلا، ارے زہرا کا لال تنہا ہے لیکن ایسی جنگ لڑی کہ دشمن کی صفوں میں علامہ کی صدائیں بلند ہو گئی۔ عزیزو ایک بات کہوں،
آپ نے پانی پیا ہوگا نا، دشمن بھی پانی پی رہا تھا اور سامنے حسین کے پانی پھینک رہا تھا، لیکن میرا اور آپ کا غریب امام ایسی تشنگی طاری ہے، روایت کے جملے ہیں بِأَنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ دُخَانٌ، ارے حسین کی آنکھوں کے سامنے دعا ہی دعا ہے، تشنگی کا ایسا عالم ہے، یہ وہ پیاس ہے کہ جس کے لیے حسین نے خود مرثیہ پڑھا، کہا میرے شیعوں سے کہنا جب بھی ٹھنڈا پانی پیئیں تو میری پیاس کو یاد کر لے۔ عزیزو، اب حسین پر دشمنوں نے مل کر حملہ کیا، دشمن نے زہرا کے لال کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ عزیزو، کوئی نیزے مارتا ہے، کوئی تیر پھینکتا ہے تو کوئی تلوار سے زخم مارتا ہے، ارے جس کو کچھ نہ ملا اس نے زہرا کے لال پر پتھر پھینکنا شروع کر دیا۔ روایت کہتی ہے کہ ایک شقی نے پتھر پھینکا، ارے وہ مولا حسین کی پیشانی مبارک پر لگا۔ اب حسین نے جو اپنی عبا کا دامن اٹھایا تاکہ خون صاف کر سکے، ارے ایک اور دشمن نے قلب حسین میں نیزہ مارا۔ حسین زخموں کی تاب لا کر نہ لا کر کے گھوڑے سے زمین پر آئے، دشمن میں شور و غل ہے۔ ارے زینب نے جب شور و غل سنا، بیویوں دل تھام لینا، اے بہنوں دل تھام لینا۔ زینب ٹیلے پر آئی، ایک بلندی پر آئی، کیا منظر دیکھتی ہے۔ جو کربلا گئے ہیں نا، انہوں نے دیکھا ہوگا کوئی بہت فاصلہ نہیں ہے، بہت نزدیک سے زینب دیکھ رہی تھی۔ الشمر جالس علی صدر الحسین، ارے ملعون مولا کے سینے مبارک پر بیٹھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ زینب کی صدا بلند ہوئی، اے عمر سعد یقتل ابا عبداللہ وانت تنظر الیہ، ارے تو دیکھ رہا ہے اور ابا عبداللہ قتل کیے جا رہے ہیں۔ عزیزوں اور دوستو، ایک مرتبہ زمین کربلا میں زلزلے آنا شروع ہوئے، فضا میں ایک آواز گونجی، اللہ قتل الحسین بکربلا، اللہ ذوب الحسین بکربلا۔ زینب تڑپ گئی، بھاگتی ہوئی سید سجاد کے خیمے میں گئی، کہے سید سجاد میرے لال غش سے اٹھو، میرا بچہ اٹھ کر دیکھو۔ زینب بغیر بھائی کے ہو گئی، سید سجاد تم یتیم ہو گئے۔ اب جو سید سجاد آئے، در خیمے کا پردہ ہٹایا تو کیا دیکھا، ارے غریب باپ کا سر نو کے نیزہ پر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار سے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، آج کی اس شب میں ہمیں توفیق دے کہ ہم حسین کی طرح عبادت کر سکیں۔ پروردگار سے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، خدا ہمیں دوسروں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار سے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، ہمیں حسین کے کردار کو، حسین کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار سے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، شیعان علی ابن ابی طالب کی حفاظت فرمانا تاکہ ان کی بیویاں حسین کربلا کی بیویوں پر رو سکے، ان کے بچے حسین کے بچوں پر رو سکے، ان کے جوان حسین کے کڑیل علی اکبر پر رو سکے۔ خدا تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے یاران و اعوان و انصار و اصحاب میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔